آج کا دن بے حد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں بار بار یہ دن آئے۔ یہ وہ دن ہے کہ پورے ہندوستان کے لوگ بلا کسی تفریقی مذہب کے اور دھرم کے ہر آدمی خوشی منا رہا ہے، ہر آدمی مچلا ہوا ہے، بچہ بچہ بھی خوشی سے مچل رہا ہے، بچیاں بھی مچل رہی ہیں، ہمارے بزرگان دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بھی بیتاب ہیں، اور نہ جانے ہفتوں سے اس پروگرام کی تیاری ہوتی ہے۔ ابھی ان بچوں نے جو پروگرام اور بچیوں نے جو پروگرام کیا ہے، یقیناً اس میں اساتذہ اور جو ان کی استانیاں ہیں ان کی بڑی قربانی۔ ابھی میں نے ایک بہن کو دیکھا اور میں نے پوچھا کہ بہت زیادہ قربانی دے رہی ہے، عالمہ ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا یقیناً اس لیے کہا جا رہا ہے امت میں جس طرح آپ بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، آپ بچیوں کو بھی عالمہ بنائیے۔ آپ بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، بچیوں کو بھی بنائیے۔ آپ بچوں کو IAS بنا رہے ہیں، بچیوں کو بھی بنائیے۔ جب تک ماں کا گود بھرا نہیں رہے گا، آپ یقین مانیے ہمارے ملک ہندوستان کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے اور اس ملک کی ضرورت ہے، جس طرح ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ کی بچیاں بھی آگے بڑھیں۔ یقیناً شائستہ للبنات کا یہی مقصد بھی ہے، اور یہی مقصد ہر ملک کا، ہر گاؤں کا ہونا بھی چاہیے، ہر پنچایت کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے حلقے کے لیے ایک مضبوط ادارہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا ساتھ دینا ہے اور بچیوں کو بھیج کر کے اس تعلیم کے لیے آگے بڑھانا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بعض بچیوں اور بچوں نے اپنے گھروں پر یہ جھنڈا لگا دیا ہے اور جھنڈا الحمدللہ لہر رہا ہے، لوگ اس کو بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہوا ہے اور انقلاب ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، جے بھیم کا نعرہ لگا رہا ہے، گاندھی جی امر رہو کا نعرہ لگا رہا ہے، محمود الحسن زندہ رہو کا نعرہ لگا رہا ہے، علماء دیوبند کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اکابر کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب تو یہ جھنڈے کے کلر کی ٹکلیاں نکل گئی۔ صبح میری چھوٹی سی بچی ہے 1.25 سال کی، مولانا عبدالسلام نے دیکھا ہوگا شاید، اب وہ میری بچی پریشان ہے، پیسہ پیسہ۔ میں نے کہا کیا کرے گی؟ بس ٹکلی خریدیں گے۔ اس نے ایک ٹکلی خریدا یہاں لگانے کے لیے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ ہم نے کہا تیرے ماتھے کی کلر ہمیشہ خوبصورت رہے، اللہ کرے تمہارے اس خوبصورتی کی بنا پر اللہ اس ملک کے ترنگے کی حفاظت کرے۔ اتنا ہی نہیں، میری 1.25 سال کی بیٹی نے دائیں گال پر اور بائیں گال پہ دونوں پہ ٹیپ چپکایا۔ آپ اس کو کیا بولتی ہیں بچیاں جانے۔ میرا چھوٹا بیٹا بولا ابا دیجئے 2 روپیہ ٹیپ خریدے گا۔ ہم نے کہا کیا کرو گے بیٹا؟ بولا گال پہ چھپکائیں گے۔ میں نے کہا ٹیپ چپکائے گا؟ پھر بچوں نے بدلا نہیں حضرت، وہ کلر کا آتا ہے، ہندوستانی کلر ہوتا ہے، وہ گال پہ لگایا جاتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ صبح سے لے کر کے 70-80 روپیہ گال پر چپکا لیا، وہ گال پہ چپکایا اکھاڑ دیا، پھر چپکایا پھر اکھاڑ دیا۔ میں نے کہا بھائی سلامت رہے، اب اتنا بھی مت چپکاؤ۔ لیکن ہماری بچی اور بچہ دونوں پریشان کر کے رکھ دیا، جتنا کھلا روپیہ تھا سب لگا دیا۔ ہم نے کہا لگا دو، ہمارے بزرگوں نے تو جانیں لگا دی اس ملک کے لیے، ہمارے بزرگوں نے تو جانیں لگا دی ہیں، ہمارے اکابر نے۔ ابھی ایک بچی نے پوری پرچی پڑھ کر کے آپ کو سنائی، بڑا لمبا موضوع ہے، اس پر بات مناسب نہیں، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، پوری پرچی انہوں نے سنائی۔ اللہ اکبر، ایسے حالات سے اکابر کو گزرنا پڑا ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کو ایسے حالات سے گزرنا پڑا۔ آپ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، آپ کی مسجد میں ترجمہ شیخ الہند رکھا، آپ پڑھیے، آپ دیکھیے، آپ سنیے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو اتنا مارا گیا، اتنے بڑے بڑے داغ ہو گئے تھے، پورا کا پورا گوشت دھس گیا تھا۔ اور اس زمانے میں حسین احمد مدنی کلکتہ میں پڑھاتے تھے اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، مالٹا کے جیل میں ڈالا گیا۔ شیخ الہند نے پابند کر دیا تھا کہ سنو، جو ان انگریزوں نے مجھے جیل میں مارا ہے کسی دیش واسیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کا علم صرف اللہ کو ہونا چاہیے۔ اندازہ لگائیے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانی دی۔ جب حسین احمد مدنی تشریف لائے اور ان کو غسل دیا جا رہا تھا، اس وقت لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ کو بتانا چاہیے کہ شیخ الہند کو اس قدر مارا گیا، ہم لوگ علاج و معالجہ کراتے۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد محترم نے منع کر دیا
ہے، اس کی خبر صرف مالک یوم الدین کو ہونا چاہیے، احکم الحاکمین کو ہونا چاہیے، کسی بھی آدمی کو، کسی بھی فرد کو اور کسی بھی بشر کو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے بڑی قربانی چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بڑی داستان ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، کتنا مارا گیا، کتنا پیٹا گیا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنگ ہو رہی ہے اور جج موجود ہے۔ جج نے پوچھا آپ کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ حسین احمد مدنی نے اپنا بیگ کھولا اور بیگ کھول کر کہا جج محترم، یہ مدنی اپنے ساتھ کفن کا کپڑا لے کر کے آیا ہے، اپنے ساتھ کفن کا کپڑا لے کر کے آیا ہے، آپ مجھے پھانسی کی سزا سنا رہے ہیں، آپ بیگ کھول کر کے دیکھیے۔ فوراً حضرت حسین احمد مدنی نے کفن کا کپڑا نکالا اور کہا دیکھ لیجئے، ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو مارکیٹ میں کپڑے ہمارے کفن کے آئے ہم بیگ میں لے کر کے چلتے ہیں، اگر ہم اس مٹی کے لیے مر گئے تو شہید کہلائیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں، جو ملک ہندوستان میں شہید کر دیے گئے تھے، اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو کھو دیا تھا، بیویوں کو بیوہ کر دیا تھا، یتیم کو بچوں کو یتیم کر دیا تھا، اور اپنے مکان اور دکان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ یقین مانیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ٹرین بھری ہوئی ہے، ان بھری ہوئی ٹرینوں سے لاشوں کو باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ مسٹر ٹامسن کا اس مالک کی عزت کی قسم، ایک ایک ہانڈی میں 40 علماء کو ڈالا جاتا تھا، اور اتنا گرم تیل ہوتا تھا، اگر ہلکا سے بھی کوئی آدمی کوئی لکڑی ڈالتا تھا فوراً وہ لکڑیاں جل جاتی تھی۔ 40 عالم کو ایک ایک دیگ میں ڈالا جاتا تھا، اور صرف اتنا کہتا تھا کہ آپ اتنا کہہ دیجئے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے۔ مسٹر ٹامسن انگریز مورخ ہے، کوئی عالم دین نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کسی اور دھرم سے اس کا تعلق نہیں، خود انگریز مورخ کا تھا۔ اس مالک کی عزت کی قسم ایک بھی مولوی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا ہاں ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں، بلکہ یوں کہتا تھا ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، جہاں داڑھی ٹوپی والے کو دیکھا باپ رے مزے لینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے بھائیوں، ہمارا اور تمہارا خون ایک ہے۔ جو خون مائک آپریٹر صاحب آپ کا ہے، سمجھ لیجئے محبت کے ساتھ، جو خون آپ کا ہے وہی خون میرا ہے۔ آپ کی ماں اور میری ماں ایک، آپ کا باپ اور میرا باپ ایک، آپ کی دادی اور میری دادی ایک، آپ کا دادا اور میرا دادا ایک، دونوں کا خون ایک، دونوں کا کلر ایک، دونوں کی تہذیب ایک، دونوں کی زبان ایک، دونوں کا پرچم ایک، دونوں کا جھنڈا ایک، دونوں کی مٹی ایک۔ انشاءاللہ آپ بھی مائیکل آپریٹر صاحب کہیے کہ ہم بھی اور آپ بھی مفتی صاحب، اس ملک پر کوئی ناجائز قبضہ کیا، ہم ملک کے پرائم منسٹر صاحب نریندر مودی صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہم ان سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اگر کسی آدمی نے آپ کے ملک پر ناجائز قبضہ کیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہمارے ملک کا بچہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر کسی نے ناجائز قبضہ کیا تو ہم جس طرح انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالے تھے ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس ملک کی مٹی کو ناجائز لوگوں سے پاک بھی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دیکھو زیادہ دیر بات مناسب نہیں ہے، لمبی بات ہو گئی، ہم کو پابند کر دیا گیا تھا کہ آپ کو 5 منٹ بولنا ہے، لیکن میری ایک عادت ہے جب بولتے ہیں تو بولنے لگ جاتے ہیں، اس لیے ہم کو بھی کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج طے کرو انشاءاللہ اس ملکوں کو آزاد جس طرح ہمارے بزرگوں نے کیا، ہم یہاں پر علم کو نافذ کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے، بچوں کو جاہل نہیں رکھنا ہے، بچیوں کو جاہل نہیں رکھنا ہے۔ آج کیا افسوس ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بھی ڈاکٹرنی نہیں ہے۔ آج طے کیجئے کہ ہمارے گاؤں میں ڈاکٹرنی بھی بنے، آج تو الحمدللہ عالمہ بنی ہوئی ہے اس گاؤں میں، آج طے کیجئے IAS بھی بنے، آج طے کیجئے IPS بھی بنے، آج طے کیجئے ماسٹر بھی بنے، آج طے کیجئے مؤرخ بھی بنے، آج طے کیجئے انگلش دا بھی بنے، اردو دا بھی بنے، ہندی دا بھی بنے۔ مطلب یہ ہے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ آدھی روٹی کھائیں گے پھر بھی اسکول جائیں گے، نعرہ تو سنا ہوگا، تمام ماؤں نے سنا، اس لیے آج طے کیجئے انشاءاللہ اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے چلے گا، ایک دم طے بات ہے، بڑھیا کپڑا نہیں پہنیں گے چلے گا، بار بار دوپٹہ نہیں بدلیں گے چلے گا، بار بار ہو سکتا سوٹ نہ بدلے چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسوں کو اکٹھا کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔
جب کسی اسکول میں فیس بھرنے کی بات آئے گی تو ہم پہلے سے تیار رہیں گے، لیکن ہماری مائیں تم جمع ہو، محبت سے بولوں، اگر اجازت دو تو میں بول دوں آپ کے پاس 5 روپیہ جمعراتی دینے کے لیے نہیں۔ ہاں جمعرات کی تو جانے ہو کہ نہیں جانے ہو، یہ مولوی صاحب جو بچی ہے یہ استانی جی جانتی ہوگی، باپ رے باپوت کہہ رہا ہے 120 کو بچی اور جمعرات کا 20 کو بچی، 100 کہاں کے لے رہے کہ ماں کل کا پیسہ نہ ہے؟ ارے میری ماں طے کرو، توبہ کرو، شرماؤ، توبہ کرو۔ جس ماں کے پاس جمعرات کے دن دینے کے لیے 5 روپیہ نے، اس ماں کو مٹی میں منہ رگڑ لینا چاہیے اور مر جانا بہتر ہے، جاہل رہنا بہتر نہیں۔ طے کیجئے، جاہل رہنا بہتر، مر جانا بہتر ہے لیکن جاہل رہنا بہتر نہیں۔ لنا علم وللجہال مال وان المال یفنی عن قریب وان العلم یبقی لا یزال۔ ایک مرتبہ میری تقریر ہوئی، بعض عورتوں نے کہا، ایک لڑکا آیا میرے پاس، کل کے تو ایسل کا تقریر کر دو، سب غصہ ہے تھوڑا سا۔ اب جو شائستہ بنات کا جو پروگرام ہوا تھا، اس پروگرام میں نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے چند باتیں کہہ دی تھی اور جذبات میں کہا تھا اور صحیح باتیں کہی تھی، آج بھی اسی جذبات میں کہہ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ کو بھوکا رہنا ہے، ہو سکتا نمک روٹی آپ کھا لیں، ہو سکتا بھرتا روٹی کھا لیں، ہو سکتا چاول بھرتا کھا لیں، لیکن آپ کے بچیوں اور بچوں کے فیس ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ امام صاحب کو بھی دیں گے اور شائستہ بنات کو اور مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، اس کی عمارت کو مضبوط کرنا ہے، اس کے علم کو مضبوط کرنا انشاءاللہ، اس کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اور ایسی بچیوں کو تیار کریں گے جو اگر مائیں نہ ہوتی، اگر یہ بچیاں نہ ہوتی، اگر ہماری بہنیں نہ ہوتی تو آپ یقین مانیے یہ ہمارا ملک آزاد نہیں ہوتا، ہمارا ملک آزاد نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے اپنے ملک کے مجاہد تھے، بہت بڑے اپنے ملک کے مجاہد تھے اور مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ جب انگریز نے پھانسی کی سزا سنائی تو پھانسی کی سزا سناتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو گر گیا۔ سنو میرے بھائیوں، تمام لوگوں نے اس ملک کی آزادی میں ساتھ دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، وہ رونے لگے۔ ان کی اماں کو پتا چلا کہ بھائی آپ کا بیٹا رو رہا ہے، اس بیٹا کا نام کیا؟ رام پرساد بسمل۔ آپ کا بیٹا رو رہا ہے، کیا آپ بھی گھبرا گئی؟ آپ بھی رونے لگی؟ رام پرساد بسمل کی ماں کیا کہتی ہے؟ ایک رام پرساد بسمل نہیں، اگر رام پرساد کی ماں 1000 رام پرساد کو جنم دے تو رام پرساد کی ماں کی یہ خوش نصیبی ہے جس طرح رام پرساد بسمل اپنے ملک کے جھنڈے کے لیے، حفاظت کے لیے، مٹی کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے اگر بھگوان، اگر خدا، اگر اللہ مجھے 1000 رام پرساد بسمل جنم دے، ہم 1000 کو اس ملک کے نام پر قربان کر دیں۔ ہاں میرے بھائی تالی تو بجاؤ۔ دیکھو یہ سب تالی لگا، سست آدمی آپ تھک گئے، ہم سمجھ رہے ہیں کہیں کہیں پھر تالی بھی بجانا چاہیے۔ تقریر کرنے والوں کا حوصلہ تو پیسہ لگے نہیں نہ ہو، ہم سمجھ گئے لیے 26 جنوری پہلے خرچہ ہو گیا، جھنڈا اڑنا میرا 70-80 ہو گیا، مولوی صاحب کا آپ لوگ کا کتنا ہوا ہوگا، لیکن جب بچیاں کرے 10-20 روپیہ دیا کرو، طے کرو انشاءاللہ۔ پھر 26 جنوری کا پروگرام ہوگا، 10-20 روپیہ کھلا کرا کر کے لاؤ، ان بچیوں کو دو، حوصلہ بڑھاؤ، پھر انشاءاللہ یہ بچیاں اور بچے آگے چل کر کے بہت محنت کریں گے اور ان کو بڑی کامیابی ملے گی۔ جب ان کو کامیابی ملے گی تو آپ کو بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ میری مائیں آپ بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے آپ کے بیٹھنے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو بھی، ہمارے کہنے کو بھی، ہمارے ان بچیوں کے کہنے کو بھی